السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: مزے جہان کے اپنی نظر میں خاک نہیں، سوائے خون جگر سو جگر میں خاک نہیں۔ جہان کا مطلب ہوتا ہے دنیا، اور نظر میں خاک نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے سو عام لفظ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن، یہاں پر آپ لیکن سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہماری نگاہ میں دنیا کے جو عیش اور آرام ہیں اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، وہ اب ہمارے لیے ہیچ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے تو ہمیں اپنا خون جگر پینے میں مزہ آتا تھا۔ دیکھیے، خون جگر پینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شاعر واقعتاً ڈریکولا کی طرح اپنا خون پینا شروع کر دیتا ہے۔ خون جگر پینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھ سہنا، مصیبتیں سہنا، تکلیفیں برداشت کرنا، اور وہ سب اپنی جان پر لے لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے خون جگر پیتے تھے اور اس میں مزہ آتا تھا، اور یہی ہمارا طریقہ اور دستور تھا کہ خون پی پی کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ مگر اب جگر میں بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ مطلب یہ کہ اب تکلیفیں اٹھانے کی سکت ہی نہیں رہی۔ خون کی جتنی دولت تھی وہ سب ہم نے صرف کر ڈالی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ شعر میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے خون جگر پینا کسی کے لیے بھی خوشی کا سبب نہیں ہو سکتا، لیکن مرزا اس کے عادی ہو گئے تھے اور اسی میں لطف لیتے تھے۔ اب انتہائی دکھ کی یہ چیز بھی جس کے عادی ہونے کے باعث لطف آنے لگا تھا ختم ہو گئی۔ مطلب یہ کہ ایک گلہ بھی کر رہے ہیں اور ایک حقیقت بھی بتلا رہے ہیں، اور آخر میں اگر ہم اس کا مطلب نکالیں تو وہ اس شعر میں کہہ یہ رہے ہیں کہ اب ہمارے اندر یہ جو دکھ اور رنج ہیں اور غم ہیں اور تکلیفیں ہیں، ان کو اٹھانے کی سکت باقی رہ نہیں گئی۔ تو اب دنیا میں چاہے کوئی خوش ہو، مزے کرتا ہو، عیش کرتا ہو، تو ہمارے لیے تو اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: مگر غبار ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے، وگرنہ تاب و تواں بالوں پر میں خاک نہیں۔ یہ جو اس میں آپ کو مگر کا لفظ ہے، یہ مگر جو ہے، یہ اس کو آپ اس شعر کے مطابق آپ شاید لیجئے۔ وہ مگر جو ہم عام طور پر بولتے ہیں یہاں پر اس کے معنی نہیں آئیں گے، بلکہ یہ شاید کی جگہ پہ انہوں نے مگر کو استعمال کیا ہے۔ غبار ہوئے کا مطلب ہے کہ خاک میں مل گئے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، پھر وقت گزر جاتا ہے تو مٹی میں ہو کر مٹی ہو جاتا ہے، اور مٹی سے ہی غبار پیدا ہوتا ہے۔ اور تاب و تواں کا مطلب ہوتا ہے طاقت، قوت۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے بالوں پر میں اب طاقت اور قوت تو باقی نہیں رہی، یعنی میرے لیے اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں خود اڑ کر اپنے گھر تک یا اپنے محبوب کے گھر تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ ممکن ہے کہ اب یہیں پڑے پڑے غبار بن جاؤں اور ہوا اسے اڑا کر منزل مقصود پر پہنچا دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کا ویسے تو محبوب کے کوچے میں جانے کے لیے ظاہر ہے طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے، ارادہ تو اب بھی ہے، لیکن اس قدر نحیف ہو چکا ہوں، لاغر ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں
کہ محبوب کے کوچے تک میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ بال و پر سے مراد اصل میں اکثر شعراء جو ہیں وہ خود کو یا اپنی بات کہنے کے لیے پرندے کا سہارا لیتے ہیں، تو بال و پر سے مراد ان کی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے بال نکل آئے، پر نکل آئے اور وہ اڑ کر چلا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ارادہ تو ہے لیکن اب اتنی قوت باقی نہیں ہے کہ میں خود اڑ کر اپنے محبوب تک پہنچ سکوں۔ ہاں، جب میں یہاں پر پڑے پڑے اس ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے مر جاؤں گا، پھر میں خاک ہو جاؤں گا، تو ہوا میری خاک اڑا کر محبوب کے گلی میں یا محبوب کے دروازے تک مجھے پہنچا دے گی۔ اگلا شعر ہے، یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوہ گل رہ گزر میں خاک نہیں۔ شمائل ہے جمع لفظ شمیلہ کی، اور شمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خصلت یا عادت، یا تھوڑی سی گاڑھی اردو بول لیجیے تو سرشت کو بھی شمیلہ کہتے ہیں۔ اور بہشت جنت کو کہتے ہیں۔ تو بہشت شمائل کا مطلب ہوگا ایک ایسا محبوب یا کوئی ایک ایسی ہستی کہ جس کی جو عادتیں ہیں وہ ویسے لوگوں کی عادتیں ہیں جیسے کہ جنت میں رہنے والوں کی عادتیں ہوتی ہیں، یا ان میں جو خصلتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی تو جو خوبی ہوگی جنت میں کہ وہاں پر سب حسین ہوں گے، سب خوبصورت ہوں گے، سب اچھی بات کرتے ہوں گے، اچھی بات سوچتے ہوں گے۔ تو وہ ایک ایسا محبوب جو کہ ہر قسم کی خوبیوں سے، ظاہری خوبیوں سے بھی اور چھپی ہوئی خوبیوں سے بھی سے واقف ہے۔ آمد کا مطلب ہے، آمد ہے کا مطلب ہے کہ آنے والا ہے، یعنی اس کے آنے کی خبر آ چکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر آمد ہے کا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، بھئی سردیوں کی آمد ہے یا گرمیوں کی آمد ہے کا مطلب، اگر آمد کو 2 مرتبہ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، یعنی سردی آنے والی ہے، گرمی آنے والی ہے، کچھ بھی سمجھ لیجیے۔ اور غیر جلوہ گل رہ گزر میں خاک نہیں۔ غیر جلوہ گل کا مطلب یہ ہے کہ پھولوں کے علاوہ رہ گزر میں خاک نہیں، یعنی رہ گزر میں جو راستہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب پورے شعر کا مطلب یہ بنے گا کہ بھائی یہ کون سے بہشت جیسی عادتوں والے محبوب آ رہا ہے کہ راستے میں خاک کی بجائے پھولوں کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس محبوب کی عادتیں بہشت کی سی ہوں تو اس کے ذوق میں بھی یعنی انتہائی نفاست ہوگی۔ ظاہر ہے وہ آئے تو گرد و غبار تو وہاں ہو نہیں سکتا، تو وہاں پر خاک کی جگہ پھولوں کا جلوہ ہی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حسین جب آئے اور جس کی عادتیں ایسی ہوں، جس کا حسن بے پناہ ہو، جس کی جو خصلت ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہو، طبیعت بہت اعلیٰ قسم کی ہو، عادتیں بہت اعلیٰ قسم کی ہوں، تو وہ جس راستے پر چلے گا تو اس راستے پر خاک تو ہو نہیں سکتی، وہاں پر پھول ہی ہو سکتے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ بھلا اسے نہ سہی کچھ مجھی کو رحم آتا، اثر میرے نفس سے بے اثر میں خاک نہیں۔ پہلا مصرع تو بہت صاف ہے کہ بھائی اگر اس کو رحم نہیں آیا تھا تو مجھے رحم آنا چاہیے تھا۔ اب یہاں جو انہوں نے استعمال یہ کیا ہے کہ خیال اثر میرے نفس سے بے اثر میں خاک نہیں۔ اب نفس بے اثر کا مطلب ہے ایسا رونا پیٹنا یا ایسی فریاد کرنا یا ایسے نالے کرنا۔ نالوں کا مطلب ہم آپ کو کتنی ہی مرتبہ بتلا چکے ہیں
تو کہتے ہیں کہ اگر محبوب کو میرے رونے پیٹنے پر اور میرے فریاد کرنے پر رحم نہیں آیا تو خیر کوئی بات نہیں، خود مجھے تو اپنے آپ پر رحم آنا چاہیے تھا۔ اگر میری فریاد اور فغاں میں اتنا اثر نہیں تھا کہ میرے محبوب کو متاثر کر سکتا، اس پر کچھ اثر ڈال سکتا، تو مجھے تو ضرور متاثر کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہو گیا کہ میری جو فریاد اور فغاں ہے وہ بالکل بے اثر ہے، یہ محبوب پر تو کیا اثر کرے گی؟ ستم تو یہ ہے کہ مجھ پر بھی کچھ اثر نہیں کرتی۔ مطلب ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کا خود اپنے آپ کو ہی یقین نہیں ہے کہ میری بات پر اثر بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا کچھ اثر بھی دوسرے پر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی بات سے مطمئن نہیں ہے۔ آپ نے عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ بعض ایسا کام کرتے ہیں جس کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اعتماد جو ہے وہ اپنی بات پر نہیں ہوتا، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ جو کام ایسے نیم دلی سے کیے جائیں، انگریزی میں جسے کہتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی، تو وہ کام ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرماتے یہ ہے کہ میں اگر روتا پیٹتا ہوں اپنے محبوب کو منانے کے لیے، میں فریاد کرتا ہوں، تو محبوب پر تو اثر ہوتا نہیں ہے، تو مجھے خود پر بھی اثر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو فریاد اور فغاں ہے، رونا پیٹنا ہے، وہ بالکل ہی بیکار ہے۔ شعر ہے کہ خیال جلوائے گل سے خراب ہیں میکش، شراب خانے کے دیوار و در میں خاک نہیں۔ یہاں پر جلوائے گل ابھی ہم آپ کو اوپر مطلب بتا چکے ہیں۔ میکش کہتے ہیں شراب پینے والوں کو، میکشی آپ نے سنا ہوگا، شراب پینے کو میکشی کہتے ہیں، تو میکش کہتے ہیں شراب پینے والے کو یا شرابی کو، یوں سمجھ لیجئے۔ اور خراب کا مطلب ہے یہاں پر ہوگا جو مست ہو، نشے میں ہو، مدہوش ہو، یعنی جو شراب پی کر اتنے زیادہ نشے میں آ گیا ہو کہ اسے نہ دنیا کا پتہ ہو، نہ دوستوں کا پتہ ہو، یعنی اپنے حال سے بے حال ہو، بے خبر ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ شراب پینے والے جو ہیں وہ صرف اس کا تصور ہی کرتے ہیں، جلوائے گل کا۔ جلوائے گل سے یہاں ان کی مراد ویسا جلوائے گل نہیں ہے جو ہم نے کہا، مطلب ہے کہ پھول، اچھے خیالات، بھائی شراب پی رہے ہیں، شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساقی شراب دے رہا ہے، دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو تصور آتا ہے بس اس سے ہی ہم مدہوش ہیں، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو شراب خانے کے دیوار و در ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جلوائے گل سے اشارہ بہار کی طرف ہے۔ بظاہر مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب خانے میں تو کچھ بھی نہیں رہا، اس کے دور و دیوار میں تو خاک اڑ رہی ہے، اب شراب نوش صرف بہار کے خیال سے بدمست ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ شعر آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ مرزا غالب کا زمانہ سیاسی طور پہ بڑی اتھل پتھل کا زمانہ تھا۔ مغلوں کے آخری بادشاہ تھے، مغلوں کا سلطنت کا سورج بالکل تقریباً غروب ہو چکا تھا، ملک میں بغاوتیں تھیں، جنگیں تھیں، انگریزوں کا نے ابھی اپنی حکومت کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن کرتا دھرتا انگریز ہی تھے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ بھئی پرانے وقت کو ہم یاد کرتے ہیں، تو بس پرانے وقت کو یاد کر کے ہی ہم مست ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ اب ہماری جو صورت حال ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی شراب خانہ بالکل بند ہو گیا ہو، اس میں نہ شراب ہو، نہ ساقی ہو، ہر چیز پر دھول پڑی ہوئی ہو، جالے لگے ہوئے ہوں، اور جہاں کبھی بڑی محفلیں ہوا کرتی تھیں وہاں پر ایک ویرانی کا عالم ہو۔ تو بس اس پرانے وقت کو یاد کرنے میں کر کے ہی کوئی شرابی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے شراب پی لی ہے۔ آئیے شعر دیکھیں۔ ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں۔ غارت گری کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو
خراب کر دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا۔ اور حسرت تعمیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانے کی آرزو، خواہش، بہت شدید خواہش ہو، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کوئی گھر بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ عشق نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، یعنی عشق کی غارت گری ہوئی، اب میرے گھر میں تعمیر کی حسرت کے سوا کچھ باقی نہیں، یعنی پھر سے سب کچھ بنا لینے کی آرزو ہے، لیکن اب بنا لینے پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو وہ آرزو حسرت بن کر رہ گئی ہے۔ اور عشق جو ہے وہ بدستور غارت گری میں لگا ہوا ہے، وہ بربادی کی اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا، اور میں شرمندہ ہوں کہ اس کے جو ذوق غارت گری ہے، یعنی اس کا جو شوق ہے تباہ کر دینے کا، برباد کر دینے کا، اس کی تسکین کے لیے کیا کروں، اس کی تسکین کے لیے کیا پیش کروں۔ مقطع ہے آخری شعر، ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ دل لگی کا مطلب ہوتا ہے بس اپنا دل لگا کر دل خوش کرنے کے لیے شعر ویر کہہ لینا۔ کھلا کا مطلب ہے یہاں پر کہ ظاہر ہوا، پتہ چلا۔ تو کہتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے اسد، اب ہم صرف دل لگی کی خاطر شعر کہتے ہیں، ورنہ پہلے جو ہمیں فخر تھا اور غرور تھا کہ بھائی ہم صاحب ہنر ہیں، صاحب ہنر اس معنی میں کہ شاعری کا ہنر آتا تھا، اور دنیا کو اپنے جوہر دکھائیں گے تو اور دنیا کو بہت متاثر کر لیں گے، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ہنرمندی کی کوئی بات پیش کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، یہ لوگ ہنر کو پہچان نہیں سکتے، اس کی قدر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کے لیے اب کیا لکھیں۔ اب تو جو کچھ بھی لکھتے ہیں تو صرف اس لیے لکھتے ہیں کہ ذرا اپنے دل کو تسکین مل جاتی ہے کہ چلو بھائی ہم کچھ لکھ رہے ہیں، تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ دل لگی والا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ چیز نہیں ہے کہ پہلے ہم جو عرض ہنر کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی ہم کتنے بڑے شاعر ہیں، ہمیں زبان پر کتنی زیادہ قدرت حاصل ہے، تو کہنے لگے یہاں تو اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمارا جو فن ہے اس کو پہچاننے والے ہیں ہی نہیں، تو اب ہم ان کے لیے کیا لکھیں، بس اب جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے ہی لیے کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غالب نے 150 برس پہلے جو بات کی تھی، کم از کم آج کے جو ہمارا معاشرہ ہے، اور خاص طور پر جو اردو بولنے والوں کا جو معاشرہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا اچھا لکھنے والے لوگ پیچھے چلے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو وقتی طور پہ لکھتے ہیں، مصنوعی لکھ رہے ہیں، وہ آگے آ گئے ہیں۔ تو وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی اب اگر ہم کچھ لکھتے بھی ہیں تو دل لگی کے لیے لکھتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لکھ کے، کیونکہ ہنر کو پہچاننے والے لوگ تو باقی ہی نہیں رہے۔ تو اس پر یوں سمجھ لیجیے کہ مرزا غالب نے ایک بہت بڑا اس وقت طنز کیا اس آنے والے زمانے کے لیے جیسے کہ ماحول سے ہم آج کل گزر رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کے سامنے آپ کو بتائے، اور آپ کے سامنے کچھ اس غزل کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔